ہم سب جب مطلب رات کے وقت پرسکون ماحول میں اوپر کھلے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو تارے نظر آتے ہیں، گہرا اندھیرا ہوتا ہے اور ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے۔ ہاں، بظاہر تو یہ ایک بہت ہی سادہ اور یعنی روزمرہ کا منظر لگتا ہے۔ بالکل، لیکن جو نوٹس اور ریسرچ آج ہمارے سامنے موجود ہے وہ اس اندھیرے میں چھپے ایسے رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے جو 1400 سال پرانی مذہبی تحریروں اور آج کی یعنی جدید ترین ٹیلیسکوپس کو بالکل ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ صحیح، اور یہی آج کی ہماری اس تفصیلی نشست کا اصل محور ہے۔ جی، آج کی اس گہری اور دلچسپ گفتگو میں ہم آسمانوں کی حقیقت، قرآن اور جدید فلکیات کے موضوع پر بات کریں گے۔ یہ ساری معلومات اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی نامی ایک ذریعے سے لی گئی ہیں جنہیں ایک عاجز مسلمان کے نوٹس کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور ہمارا مقصد یہاں کوئی خشک لیکچر دینا بالکل نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم ان حیران کن اور گہرے حقائق کو سامنے لانا چاہتے ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ کس طرح صدیوں پرانے نصوص اور آج کی ماڈرن ایسٹرو فزکس کے درمیان ایک گہرا اور نہ ٹوٹنے والا تعلق موجود ہے۔ تو چلیں اس موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ جب ہم کائنات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عموماً اسے صرف سائنس کی لیبارٹریوں یا بڑی رصد گاہوں تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، ہم اسے صرف سائنسدانوں کا کام سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر ہم ان فراہم کردہ نوٹس کو ایک بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ موضوع محض آسمان کی طرف دیکھنے یا جدید آلات کے ذریعے ستاروں کو گننے تک محدود نہیں ہے۔ یعنی اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ بالکل، جب ہم مختلف زاویوں سے معلومات، صدیوں پرانے عقائد، لسانیات اور آج کے جدید سائنسی شواہد کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت ہی وسیع اور مربوط تصویر ابھر کر آتی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ ہمارا کام آج کی اس نشست میں یہ ہے کہ ہم ان بکھرے ہوئے حصوں کو آپس میں جوڑیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ تحریریں جنہیں 14 صدیاں گزر چکی ہیں ان کائناتی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہی تھیں جنہیں آج ہم اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے دریافت کر رہے ہیں۔ اور اسی بڑی تصویر کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلا خیال ذہن میں آتا ہے وہ کائنات کی ساخت کا ہے۔ جی، سٹرکچر کے حوالے سے ہم عموماً سوچتے ہیں کہ خلا بس ایک بہت بڑی خالی اور اندھیری جگہ ہے جہاں ستارے اور سیارے یوں ہی بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے ہیں، ایک بے ہنگم پھیلاؤ کی طرح۔ بالکل، لیکن جو ریسرچ ہم آج دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے جو اس بکھرے ہوئے خلا کے تصور کو بالکل بدل دیتی ہے۔ ہمارے مواد میں سورۃ البقرہ کی آیت 29 کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ ہاں، آیت کے الفاظ ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ اس لفظ طباقہ پر نوٹس میں بہت زور دیا گیا ہے، اور یہ بہت اہم لفظ بھی ہے۔ جی، جس کا مطلب بتایا گیا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور ہر ایک دوسرے پر تہ در تہ موجود ہے۔ یعنی یہ کوئی بے ہنگم پھیلاؤ نہیں ہے بلکہ ایک کے اوپر ایک پرتوں کی صورت میں ایک باقاعدہ ترتیب ہے۔ بالکل، لفظ طباقن عربی زبان کا ایک بہت ہی گہرا لفظ ہے۔ یہ صرف تہوں کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ایسی تہوں کو ظاہر کرتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی اور مطابقت رکھتی ہوں، ایک پرفیکٹ ترتیب کی طرح۔ ہاں، اور یہاں جو بات واقعی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ان 1400 سال پرانی نصوص کا موازنہ آج کی جدید فلکیات سے کرتے ہیں تو ہمیں بالکل یہی کثیر الطے یا ملٹی لیئرڈ سٹرکچر نظر آتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی سٹرکچر سائنس بھی مانتی ہے؟ جی بالکل، آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کوئی بے ترتیب میدان نہیں ہے۔ اگر ہم ساخت کو دیکھیں تو ہمارے پاس سیارے ہیں جو ستاروں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ ایک تہ یعنی ایک نظام ہے۔ صحیح، جیسے ہمارا نظام شمسی۔ بالکل، پھر ایسے اربوں ستارے مل کر ایک کہکشاں یا گیلیکسی بناتے ہیں، یہ اس کے اوپر کی دوسری تہ ہے۔ پھر بہت سی کہکشائیں مل کر ایک لوکل گروپ بناتی ہیں اور یہ گروپس مل کر سپر کلسٹرز بناتے ہیں، اور یہ سب مل کر ایک بہت بڑا کائناتی جال بناتے ہیں جسے
کاسمک ویب کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ بالکل ایک فلک بوس عمارت یا کسی بڑے شہر کے نقشے کی طرح ہے، جہاں کمرے مل کر عمارتیں بناتی ہیں، عمارتیں مل کر محلے، اور محلے مل کر ایک پورا شہر تشکیل دیتے ہیں۔ بالکل درست مثال دی آپ نے۔ اور اس بات کی تصدیق ہمارے مواد میں موجود ایک اور مستند حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ احادیث کے اس حوالے میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سماوات السبع کأنہن مصفوفات علی بعضھا، یعنی 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر ترتیب دیے گئے ہیں۔ ہاں، یہاں بھی مصفوفات کا لفظ ایک ایسی صف بندی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں ڈسپلن ہے، ایک باقاعدہ ترتیب ہے۔ تو یہ پرانا تصور کہ خلا بس ایک بے ہنگم غبارہ ہے، وہ تو بالکل ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ یہیں سے تو ہماری سوچ کا زاویہ تبدیل ہوتا ہے، اور جب ہم کائنات کی اس حیرت انگیز اور منظم تہبندی کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر سائنس اور فلکیات کے تاریخ کا ایک اور بہت بڑا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور وہ پہلو کون سا ہے؟ وہ اس کی حرکت سے جڑا ہے، کیونکہ یہ کثیر التہ عمارت جامد یا رکی ہوئی نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو بات ہم آگے کرنے والے ہیں وہ کائنات کے پھیلاؤ یا جسے ہم ایکسپینڈنگ یونیورس کہتے ہیں اس کے گرد گھومتی ہے۔ یہ پھیلاؤ والا کانسیپٹ تو سائنس میں بہت بعد میں آیا نا؟ بالکل، اور یہ وہ مقام ہے جہاں قدیم نصوص اور جدید سائنس کا ملاپ انسان کو واقعی ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کائنات کے پھیلاؤ والی بات مجھے ذاتی طور پر بہت فیسینیٹ کرتی ہے، کیونکہ اگر ہم آج سے صرف 100 سال پہلے کی تاریخ میں بھی جائیں تو سائنسی دنیا کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ ہاں، سائنسدان کوئی اور ہی مانتے تھے۔ 20ویں صدی کے اوائل تک بڑے بڑے سائنسدان، یہاں تک کہ البرٹ آئنسٹائن تک، یہی مانتے تھے کہ کائنات ایک سٹیٹک یا جامد حالت میں ہے، یعنی جو جیسا ہے ہمیشہ سے ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا، ایک رکا ہوا نظام۔ جی۔ پھر 1929 میں ایڈون ہبل نامی ماہر فلکیات نے ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری کی بہت بڑی دوربین سے خلا کا مشاہدہ کیا۔ اس نے دریافت کیا کہ کہکشائیں نہ صرف موجود ہیں بلکہ وہ ہم سے دور جا رہی ہیں، اور بہت تیزی سے دور جا رہی ہیں۔ بالکل، جو کہکشاں جتنی دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے مزید دور جا رہی ہے، یعنی کائنات مسلسل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اور پھر یہی دریافت بگ بینگ نظریے کی بنیاد بنی۔ اب اگر ہم اس تاریخی اور سائنسی پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور پھر ان نوٹس میں موجود سورۃ الذاریات کی آیت 47 پر غور کریں تو حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ واقعی 14 صدیاں قبل، جب دوربین کا کوئی تصور نہیں تھا، جب انسان کے لیے کائنات کا مطلب صرف وہ چند ستارے تھے جو وہ ننگی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، اس وقت یہ اعلان کیا گیا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اس آیت میں لموسعون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لسانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اسے وسیع کیا، بلکہ یہ ایک مسلسل جاری رہنے والے عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک کنٹینیوس پروسیس۔ بالکل، یعنی ہم اسے مسلسل وسعت دینے والے ہیں یا پھیلانے والے ہیں۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ ذرا آپ تصور کریں، ایک طرف 1929 کی جدید ترین دوربینوں سے حاصل ہونے والا ڈیٹا ہے جس نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کے نظریات کو جڑوں سے ہلا دیا، اور دوسری طرف وہ پرانی سسوس۔ جی، دوسری طرف عرب کے ریگستانوں میں 1400 سال پہلے کہے گئے یہ الفاظ ہیں جو بالکل وہی بات کر رہے ہیں کہ آسمان کو وسعت دی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا ربط ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو نوٹس ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ یہ محض اتفاقیہ الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک ایسی کائناتی حقیقت کا بیان ہے جس کا ادراک اس دور کا انسان کر ہی نہیں سکتا تھا، ناممکن تھا اس وقت یہ جاننا۔ یہ سیدھا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان معلومات کا ماخذ کوئی انسانی ذہن نہیں ہو سکتا۔ یہ مطابقت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم کی راہیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت ایک ہی ہے، اور جب ہم کائنات کے اس مسلسل پھیلاؤ کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں فطری طور پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر یہ پھیلتی ہوئی کائنات ہے کتنی بڑی؟ یہ سوال تو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا ہم اس کی حدوں کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اور یہیں پر ہمارے مواد میں دیے گئے اعداد و شمار تصویر میں آتے ہیں۔ یہ نمبرز اتنے بڑے ہیں کہ ریاضی کے ماہرین کے علاوہ عام انسان کے لیے ان کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔
बिल्कुल, और हमारे नोट्स में इन नंबर्स को बड़ी सराहत से बयान किया गया है। बताया गया है कि सिर्फ हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे, जिसके हम एक इंतहाई मामूली से किनारे पर आबाद हैं, इस एक कहकशां के अंदर 100 से 400 अरब सितारे मौजूद हैं। 400 अरब, ये बहुत बड़ी तादाद है। अब जरा इसका तसव्वुर करें, अगर हम 1 सेकंड में एक सितारा गिने तो सिर्फ 1 अरब तक पहुंचने में हमें तकरीबन 31 साल लग जाएंगे। तो 400 अरब सिर्फ एक मिल्की वे में। और कहानी यहाँ रुकती नहीं है। जी नहीं, मॉडर्न फल्कियात बताती है कि इस पूरी काबिल मुशाहिदा कायनात में यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में तकरीबन 100 बिलियन यानी 100 अरब से ज्यादा कहकशाएं मौजूद हैं। 100 अरब कहकशाएं और हर एक में अरबों सितारे। दिमाग ये सुनकर ही सिन हो जाता है कि इतनी बड़ी कायनात और उसका मुसलसल फैलाव, ये सब चल कैसे रहा है। और इस सब में सबसे बड़ा साइंसी धचका तो अभी बाकी है। हमने 400 अरब सितारों और 100 अरब कहकशाओं की जो बात की, वो सिर्फ वो कायनात है जो हमें नजर आती है, यानी वो कायनात जिसे हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। बिल्कुल। हमारे फराहम करदा मवाद में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का जिक्र किया गया है, जो कि वाकई आज के फल्कियात दानों के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर और सबसे बड़ा राज है। ये डार्क मैटर असल में है क्या? यही तो मुअम्मा है। इतनी ज्यादा साइंसी तरक्की, इंतहाई जदीद खलाई दूरबीनों जैसे जेम्स वेब और अरबों डॉलर्स की रिसर्च के बावजूद हम इस ब्लैक बॉक्स को नहीं खोल पाए। तो इसकी मौजूदगी का पता कैसे चला? साइंसदानों ने जब कहकशाओं की हरकत का बगौर मुताला किया तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। उन्होंने देखा कि कहकशाएं जिस बेपनाह रफ्तार से घूम रही हैं, उनमें मौजूद सितारों का वजन और कशिश सिकल इतनी नहीं है कि वो इस पूरे निजाम को बिखरने से रोक सके। यानी हिसाब किताब बराबर नहीं आ रहा था। बिल्कुल। इसका मतलब था कि वहां कोई न कोई ऐसा बहुत बड़ा मादा है जो हमें नजर नहीं आ रहा, जिसने पूरी कायनात को थाम रखा है, और इसी को डार्क मैटर का नाम दिया गया। यानी अगर हम इसे एक मिसाल से समझें तो हम जो कुछ भी देखते हैं, सितारे, सैयारे, ब्लैक होल्स, गैस के बादल, ये सब मिलकर कायनात का सिर्फ 4 या 5% हिस्सा बनते हैं। सिर्फ 4 या 5%? जी जी। बाकी सब नामालूम है। बाकी 95% हिस्सा तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है, जिसके बारे में हम मुकम्मल तौर पे अंधेरे में हैं। ये तो ऐसा ही है कि हम समंदर के ऊपर तैरती हुई थोड़ी सी झाग को देखकर समझ रहे हैं कि हमने पूरा समंदर दरियाफ्त कर लिया है, जबकि असल गहरा और वसी समंदर तो हमारी नजरों से ही ओझल है। ये नामालूम पहलू इस बात की जबरदस्त निशानदेही करते हैं कि इंसानी अक्ल अपनी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद कितनी महदूद है। हम जितना ज्यादा जानते हैं, हमें उतना ही ज्यादा एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। और ये एहसास कम मायगी ही वो असल चीज है जो हमें इस पूरी बहस के चौथे और इंतहाई अहम पहलू की तरफ